بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ اور بجلی کی طرح قلب لشکر پر حملہ آور ہوئے اور باوجود خستہ تنی اور تشنہ لبی کے 120 آزمودہ کاران حرب و ضرب کو تحت کر ڈالا۔ زخموں سے چور ہو کر انان عصب خیام کی طرف موڑی اور اپنے پدر بزرگوار کی خدمت میں عرض گزار ہوئے، بابا جان پیاس سے جان طلب ہوں۔ آواز جنگ کی گرانی اور پھر سورج کی تمازت تشنگی کی شدت میں اضافے کا باعث ہیں۔ کیا ہو سکتا ہے کہ مجھے ایک گھونٹ پانی مل جائے تاکہ جسمانی قوت کو مضبوط کر کے دشمنان دین سے جہاد کر سکوں۔ اپنے نازنین نوجوان اور ماہ تاباں فرزند کے جگر سوز کلمات سن کر حسین کی آنکھوں میں آنسو بھرے اور فرمایا، بیٹا، تیرے نانا، تیرے دادا اور تیرے باپ پر یہ امر سخت گراں ہے کہ تجھ سا نوجوان فرزند پانی طلب کرے اور وہ تجھے پیاسا دیکھتے ہوئے کچھ نہ دے سکے، اور تو فریاد کرے اور وہ فریاد رسی نہ کر سکے۔ پھر فرمایا، بیٹا، اپنی خشک زبان میرے تشنہ دہن میں رکھو اور میری زبان کو چوسو۔ پھر اپنی انگوٹھی اتار کر دی کہ اس کو منہ میں رکھو اور دشمنان دین سے جہاد کرنے کے لیے واپس میدان میں پلٹ جاؤ۔ امید ہے آج شام سے پہلے تجھے دادا اپنے دست مبارک سے سیراب کریں گے اور پھر کبھی پیاس محسوس نہ کرو گے۔ پس شہزادے نے دوبارہ شیر غضبناک کی طرح ان روباہ صفت انسانوں پر تیغ براں سے حملہ کیا اور اس حملے میں باوجود کمال تشنگی کے 80 ملعونوں کو دارالبوار پہنچایا۔ روضۃ الصفات سے منقول ہے کہ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام نے اس طرح پے در پے 12 حملے کیے اور ہر دفعہ اپنے دادا شیر خدا کی تھکان و کوفت محسوس کیے بغیر تازہ دم ہو کر حملہ آور ہوتا تھا کہ ہر طرف کشتوں کے پشتے نظر آتے تھے۔ اچانک مرا بن منقذ عبدی ملعون نے کمین گاہ سے نکل کر پشت کی طرف سے شہزادے کے سر پر تلوار کا وار کیا کہ شہزادے کو تاب ضبط نہ رہی اور اپنے دونوں ہاتھ عقاب گھوڑے کی گود میں حمائل کر دیے۔ پھر ہر طرف سے تلواریں اس طرح برسیں کہ جسم اطہر پاش پاش ہو گیا۔ حضرت حسین علیہ السلام کی پوری توجہ میدان کی طرف تھی، ان کو آرام نہیں تھا۔ کرسی چھوڑ کر قدم مبارک خیمے کے اندر رکھتے تھے، پھر باہر آ جاتے تھے، پھر اپنے جوان فرزند کی آواز کے منتظر رہے۔ محبت پدری سے متاثر ہو کر کچھ کہنا چاہتے تھے کہ درد اولاد کا صدمہ گلوگیر ہو جاتا تھا۔ ادھر جناب زینب سلام اللہ علیہا کو بے چین دیکھتے بس خاموشی سی چھائی ہوئی تھی کہ اچانک علی اکبر کی آواز کان میں پہنچی، یا ابتاہو علیک منی السلام، ھذا جدی رسول اللہ قد سقانی بکسائہ الاوفا شربت لا اظمأ بعدہا ابدا وہو یقول العجل العجل فإن لک کاسا
مذخورۃ حتی تشربہ الساعۃ، بابا جان میرا سلام ہو، میرے نانا نے مجھے جام شربت پلا دیا کہ اب کبھی پیاسا نہ ہوں گا، اور وہ فرماتے ہیں بیٹا جلدی آؤ، تمہارے لیے جام شربت موجود ہے کہ ابھی پیو گے۔ اور مقتل ابو مخنف میں ہے کہ شہزادہ زین راہوار سے فرش زمین پر گرا اور فوراً سنبھل کر بیٹھ گیا اور آواز دی، یا ابتہ علیک منی السلام، فہذا جدی رسول اللہ و امیر المومنین وہذہ جدتی فاطمۃ الزہراء و خدیجۃ الکبریٰ وہم یقولون لک الاجل الاجل وہم مشتاقون علیک۔ بابا میرا سلام ہو، یہ دیکھیے میرے نانا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے دادا امیر المومنین علیہ السلام اور میری دادی جناب فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا اور خدیجۃ الکبریٰ سب موجود ہیں، اور آپ علیہ السلام کو جلدی آنے کی دعوت دے رہے ہیں اور آپ علیہ السلام کی آمد کے مشتاق ہیں۔ یعنی شہزادے نے اپنے باپ کو کیا ہوا وعدہ یاد دلایا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا تجھے نانا جان ابھی سیراب کریں گے، تو انہوں نے بھی مجھے سیراب کر دیا ہے، اور آپ علیہ السلام کے لیے جام شربت ہاتھوں میں لیے انتظار کر رہے ہیں۔ اپنے فرزند دل بند کی آواز سنتے ہی حسین علیہ السلام نے میدان کا رخ کیا، اور مروی ہے کہ حسین علیہ السلام نے 7 مرتبہ نعرہ بلند کیا اور بلند آواز سے روئے، اور علی اکبر کی شہادت سے پہلے بلند آواز سے حسین علیہ السلام کا رونا کسی نے نہ سنا تھا۔ کیوں نہ ہو، اپنی تمام آرزوئیں اور امیدیں اب آنکھوں کے سامنے خون میں غلطاں تھیں، پس جوان بیٹے کے سر کو گود میں رکھا اور نعرہ غم بلند کیا اور احساسات پدری کو ظاہر فرمایا، پھر علی اکبر کے سر کو سینے سے لگایا اور منہ پر منہ رکھ کر فرمایا، بیٹا دنیا کے رنج و غم سے تم کو آزادی ملی، لیکن تیرا باپ تو اب تنہا و بے کس رہ گیا ہے۔ اچھا میں بھی ان قریب آ رہا ہوں، بیٹا تیرے بعد دنیا اور دنیا کی زندگی پر خاک ہو، خدا ان لوگوں کو ہلاک کرے جنہوں نے تجھے ناحق قتل کیا اور رسول کی ہتک کے حرمت ور جرت کا ہاتھ اٹھایا۔ علی الدنیا بعد العفا۔ منتخب میں ہے کہ شہزادہ علی اکبر نے پشمینہ پہنا ہوا تھا اور عمامہ گلابی رنگ کا تھا، جس کے دونوں کنارے بطور تحت الحنک کے سینے پر لٹکے ہوئے تھے، اور بعض روایات میں ہے کہ شہزادہ علی اکبر کو حلق پر ایک تیر لگا جو پار ہو گیا۔ بہار الانوار میں ہے کہ جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہا خیمہ سے روتی ہوئی نکلیں، اور جب امام حسین علیہ السلام پہنچے تو بہن کو واپس خیمہ میں لائے، پس علی اکبر کی لاش کو اٹھا کر خیمہ گاہ کے سامنے لائے، اور بنی ہاشم کے چند بچوں نے جوان کی لاش اٹھانے میں امام مظلوم علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ حسین علیہ السلام خیمہ میں داخل ہوئے تو مایوسانہ انداز میں ادھر ادھر دیکھتے تھے اور درد مند دل سے آہ حسرت کا دھواں ابھرتا تھا، آنکھوں میں آنسوؤں کے ضبط کی طاقت نہ تھی۔ جو ہی جناب سکینہ خاتون نے اپنے بابا کی یہ دیگر گوں حالت دیکھی تو دامن سے لپٹ کر عرض کرنے لگیں، بابا جان
آپ علیہ السلام کی ادھر ادھر مایوسانہ نگاہیں مجھے پریشان کر رہی ہیں۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔